یہ مذاکرات کے حوالے سے میرا پہلا سوال ہے. ابھی حکومت نے مذاکرات کے معاملے کو جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ سے بات چیت ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ ارملہ, سب کو دیکھنے والے تمام ویورز کو بھی گڈ مارننگ, السلام علیکم. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو 2 3 4 چیزیں بیان کی ہیں وہ ساری ہی بڑی اہم ہیں. اور اگر سب سے پہلے ہم بات کر لیں مذاکرات کی, تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیشہ سے حکومت اور اپوزیشن جب بھی کسی بات پہ کوئی مذاکرات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی ڈیمانڈز پیش کی جاتی ہیں, اور دونوں ہی پبلکلی تو اس بات کا ہمیشہ ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کو کامیاب بنانے میں بڑے سنجیدہ ہیں, لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ مذاکرات کرنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نکالنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے. تو یہی المیہ ان مذاکرات میں بھی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جناب وہ تو ہم مذاکرات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ حکومت کے ساتھ تو ہم مذاکرات کریں گے ہی نہیں, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. پھر حکومت کی طرف سے بھی اسی طرح کی چیزیں آئیں. اس کے بعد پھر حکومت نے کہا کہ نہیں مذاکرات کریں, ہم تو تیار ہیں. پھر پی ٹی آئی مان گئی اور پی ٹی آئی نے اچانک سے مذاکراتی کمیٹی بھی اناؤنس کر دی اور کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے اور حکومت سے ہی کریں گے. پھر ان کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا گیا. اب چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا ہے حکومت نے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بینگ اے فالوور آف پالیٹکس کہ دونوں فریق ہی مذاکرات سے کوئی حل نکالنے میں سنجیدہ نہیں ہیں. پہلے اگر بات کر لیں حکومت کی, تو بنیادی طور پہ حکومت جو ہے وہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے اور اس کو معاملات کو معاملہ فہمی سے حل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اپوزیشن کوئی بھی ہو اس کا کام تو صرف ہمارے ہاں کبھی بھی تعبیری تنقید یا تعمیری اپوزیشن نہیں رہا. ان کا کام تو شور ڈالنا, پھڈا ڈالنا اور اپنے مطالبات کو منظور کروانا ہی ہوتا ہے. اب ان مذاکرات میں اصل پرابلم یہ نہیں ہے, اگر حکومت اور اپوزیشن چاہے جو دونوں طرف سے جتنے بھی بہانے بنائے جائیں, جتنا بھی ٹائم لیا جائے, اگر یہ دونوں خود بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہتے تو ہو سکتے تھے. لیکن ان مذاکرات میں پرابلم یہ ہے کہ ایشو ہے 9 مئی کے واقعات کا. جب 9 مئی کا ذکر آتا ہے تو پھر اس میں لامحالہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. 9 مئی کا ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی وہ سارے واقعات ہیں, سب چیزیں, اور جس طرح سے 9 مئی کو ہوا وہ سارے اس پہ, اب جس طرح سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اسی طرح سے 9 مئی اسٹیبلشمنٹ کی اور پوری قوم کی ایک ریڈ لائن ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی ادارے میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی جگہ پہ اس طرح کے معاملات ہوں کہ آپ اپنی فوج کو اس طرح سے ان پہ حملے کر دیں, تنصیبات پہ حملے کر دیں, شہداء جنہوں نے آپ کی خاطر جانیں دی, آپ ان کے جہاں پہ اسٹیچوز لگے ان کو گرا دیں, اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے. یہ الگ ایک سوال ہے کہ یہ کس نے کیا, اس میں انوالو کون تھا, ان کو اب 2 سال ہونے کو ہیں, سزا کیوں نہیں ہوئی, وہ لوگ معاملات کس طرح سے, اب فوجی عدالتوں کی طرف سے کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی تو اس طریقہ کار پہ بھی پی ٹی آئی کو اعتراض ہے اور وہ فوجی عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, پی ٹی آئی والے نہیں بہت سے دوسرے لوگ بھی نہیں مانتے. تو یہ ساری چیزیں اتنا ایک پنڈورا باکس کھل چکا ہے کہ جو بالآخر مذاکرات سے ہی حل ہوگا. اس لیے میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقوں کو اس معاملے پہ تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس مذاکرات پہ آنا چاہیے, اور آنا پڑے گا. یہ آج آئیں, 6 مہینے بعد آئیں, 2 مہینے بعد آئیں, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, نہیں تو حالات مزید خراب ہوں گے اور معاملات پھر کسی اور طرف چلے جائیں گے. اچھا سر, آپ نے بھی خود بھی بات کی کہ آنا پڑے گا مذاکرات کے اوپر, لیکن تحریک انصاف یا ابھی ہم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کنوے کیا ہے کہ جی اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, مذاکرات بالکل سٹاپ کر دیے جائیں, کیونکہ حکومت سٹل ولنگ ہے, جس پہ پرائم منسٹر کی بات کا بھی میں نے پہلے بھی اشارہ دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو پہلے
اپنی احتجاجی سیاست ہمیشہ سے کی ہے اور لاسٹ کوئی 3-4 جو فائنل کالز تھیں اس پہ ان کو یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے وہ اس طرح سے جو وہ امپیکٹ سمجھ رہے تھے آئے گا وہ آ گیا ہے یا نہیں آیا، اور اب وہ مذاکرات سے بالکل بیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کی تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احتجاج ہے وہی سمجھ لیں کہ پلس پوائنٹ ہے، اور جس طرح سے وہ احتجاج کرتے ہیں کوئی دوسری پارٹی نہیں کر سکتی، اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی کال پہ، بانی پی ٹی آئی کی کال پہ جس طرح سے لوگ نکلتے تھے اور جس طرح سے مینار پاکستان بھی انہوں نے 2-3 جلسے کر کے یہاں دکھایا، اور کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں لوگ ان کی ایک کال پہ نکلتے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بھی نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی پہ بیڈ پیچ آیا، جس طرح سے وہی لوگ، وہی ادارے جو ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، جن کی مدد سے، جن کی آشیرواد سے وہ سب کچھ کرتے تھے، جب انہوں نے ان کو ہی آنکھیں دکھائیں، ان کے ہی سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ مدد رک گئی، تو اس کے بعد ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہوا اس نے ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے لا دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آخری جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، جو آخر میں اب یہ جو احتجاج ہوئے تو کوئی نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی 190 بلین پاؤنڈ میں، تو اس وقت بھی کوئی احتجاج ہمیں تو پورے پاکستان میں قابل ذکر احتجاج کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ عمران خان صاحب شاید اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور سے ناراض بھی ہیں، اسی لیے انہوں نے جنید اکبر کو جو ہے وہ کے پی میں تحریک انصاف کا صدر بھی بنایا، اور اب ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی جو سوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے یا کے پی میں جو احتجاج ہے، اس میں جنید اکبر صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو کامیاب سے کامیاب بنائیں، اور کے پی پہ اسی لیے زور ہے کہ کے پی میں کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیے کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے وہ ایک اپنا کامیاب پبلک شو کر کے دوبارہ عوام کو اور خاص طور پہ اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ احتجاج پہ نکلیں گے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے کہا کہ لوگ ان کے ساتھ احتجاج پہ نکلیں گے، لیکن تحریک انصاف کے جتنے بھی ہم رہنماؤں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب ہمارے لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے فیوریبل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، پورے شہر بند ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے کنٹینرز لگ جاتے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں یا ملتے نہیں ہیں تو اس پہ بھی پھر ان کو کنسرنز اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو اس سائٹ پہ تو حکومت کی ذمہ داری آپ کو لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے پرامن طریقے سے، یہ بات میک شور کرے وہ، تو ان کو یہ رائٹ یا فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، میں نے جو بات کی، میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں لوگ نکلیں گے، کیونکہ کے پی میں تو ان کے لیے فیوریبل کنڈیشنز ہی ہیں نا، ان کی حکومت اپنی، ان کے معاملات اپنے، لہٰذا وہاں تو پولیس اپنی، سب کچھ اپنا، وہاں تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سزا ہوئی ہے تو کے پی میں بھی لوگ نہیں نکلے، اب اس لیے یہ بھی علی امین گنڈا پور سے ناراضگی کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ علی امین گنڈا پور، عمران خان صاحب کو شاید یہ تاثر ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے، وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، ایک طرف وہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور دوسری طرف وہ محسن نقوی صاحب سے پیار کی پینگیں بڑھا رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں تھے، یہ سارے تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جنید اکبر صاحب کی جو شخصیت ہے، اگر آپ جو لوگ ان کو جانتے ہیں تو وہ ڈائی ہارڈ کور قسم کے عمران خان کے ساتھی ہیں، اور ان کا کسی اور طرف رابطہ بھی نہیں ہے، اور وہ اسی لیے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، حالانکہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے مخالف کیمپ سے ہیں۔ پی ٹی آئی میں جو درے بازی واضح نظر آتی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کے پی میں جو 2 درے ہیں، ان میں ایک علی امین گنڈا پور صاحب کا درہ ہے اور دوسرا درہ جو ہے وہ جنید اکبر اور عاطف خان کا ہے۔ تو یہ معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ علی امین گنڈا پور کو نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ ان کے مخالف درے سے ایک بندہ لگا دیا گیا، تو اس میں کچھ نہ کچھ معاملات تو ہیں۔